ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ گزشتہ دو خطبے مکہ المکرمہ اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کیے تھے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ مکہ اور مدینہ کی عظمت پر بات ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی اور کہا، اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہے بلکہ ویران جگہ ہے، تو نے میرے گھر والوں کو اور جو یہاں پر آنے والے لوگ ہیں ان کو پھلوں کا رزق عطا کرنا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اہل مکہ کو ہر پھل عطا کیا۔ دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں ہے کہ جو اہل مکہ استعمال نہ کرتے ہوں اور وہ مکہ کے اندر موجود نہ ہو۔ اگلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ اللہ پھلوں کا رزق ان کو دے گا تو یہ تیرا شکریہ ادا کریں گے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ شکر گزاری اہل مکہ کا آج بھی شیوا ہے۔ آپ ان سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کریں تو وہ زبان سے الحمدللہ کہیں گے۔
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ اور کسی مکہ کے رہنے والے، چاہے وہ وہاں کا رہنے والا ہو چاہے وہ خارجی ہو، آپ کو کوئی بھی نا شکرہ نہیں ملے گا۔ جس سے بھی آپ پوچھیں گے وہ یہی کہے گا اللہ یہاں پہ رزق بھی دیتا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے سب سے افضل جو مسجد ہے مسجد حرام، وہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دنیا تو اللہ ہر بندے کو دیتا ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی۔ رزق کی فراوانیاں مومنوں کے پاس بھی ہیں، کافروں کے پاس بھی ہیں، بلکہ کافر مومنوں سے زیادہ مالدار بھی ہیں۔ اصل اعزاز والی بات یہ ہے، مومن کے لیے کہ اس کی حالت جیسی بھی ہو، تنگی کی حالت ہے، فقیری کی حالت ہے، بیماری کی حالت ہے، ہر حالت میں وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، مالک کائنات کا وعدہ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر کرنے والا اس کی نعمتوں میں اضافہ رب کرتا ہے، کمی نہیں کرتا۔ بہرحال مکہ کی بڑی فضیلتیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس شہر کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس شہر کی قسم۔ اللہ اس شہر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس میں بیت اللہ تیرا گھر موجود ہے اس لیے قسم اٹھائی ہے؟ فرمایا نہ، اس لیے قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ بیت اللہ کی وجہ سے اگر قسم نہیں اٹھائی تو کیا صفا مروہ کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں۔ تو پھر اللہ حجر اسود کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر اللہ مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر اللہ قسم اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کیونکہ ساری کائنات کا سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں پیدا ہوئے۔ مکہ کی پہلے ہی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس شہر میں تو اللہ نے اس کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ قرآن کا دوسرا مقام فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینین کی قسم ہے، اور اس
बलद अमीन की कसम है, अमन वाले शहर की कसम है, हज़रात ज़ीवकार मक्का वो अज़मत वाला शहर है कि खालिक कायनात ने इसकी कस्में उठाई। और देखें कुरान का एक और मुकाम, व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। फरमाया व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना, मक्का के अंदर जो बैतुल्लाह मौजूद है उसको हमने इकट्ठा करने की जगह, इज्तिमा की जगह भी बनाया और अमन की जगह भी बनाया। अब देखें पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, कोई यमन से आ रहा है, कोई फ़लस्तीन से आ रहा है, कोई जनाब पाकिस्तान से आ रहा है, कोई इंडिया से आ रहा है, कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई अफ़गानिस्तान से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई तुर्की से आ रहा है। फरमाया व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नास, हमने मक्का मुकरमा को इज्तिमा की जगह बना दिया है, इकट्ठा करने की जगह बना दिया है। अब देखें मसाबा का एक माना इकट्ठा करने की जगह और दूसरा माना ऐसी जगह कि जहाँ पे बंदा बार बार आए लेकिन उसका दिल ना भरे। बंदा एक दफ़ा जाता है तरफ फिर रहती है, मैं दूसरी दफ़ा जाऊँ, दूसरी दफ़ा गया है तरफ अभी भी बाकी है, मैं तीसरी दफ़ा जाऊँ, तीसरी दफ़ा गया है तरफ यही बाकी है कि मैं चौथी दफ़ा जाऊँ। अल्लाह की कसम है तारीख़ ने ऐसे लोगों को भी अपने औराक के अंदर लिखा है और महफूज किया है कि जिन्होंने 75 दफ़ा बैतुल्लाह का हज किया है, उम्रे कई दफ़ा किए हैं, लेकिन फिर भी उनकी तमन्ना ये है कि फिर अल्लाह मौका दे दे हम फिर बैतुल्लाह के हज और उम्रे को जाएं। ये घर ही ऐसा है, अल्लाह ने इस घर को बनाया है। सूरह बकरा व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना। और किसी कहने वाले ने कहा है जिसने बैतुल्लाह को नहीं देखा वो तरसता है, और जिसने एक दफ़ा देख लिया है वो दोबारा जाने को तड़पता है, तड़पता है। और तड़प ये ज़्यादा इंसान को घायल करती है, तड़प का ज़्यादा असर होता है इंसान पे। जिस चीज़ की आदत पड़ गई हो उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। तो फरमाया बैतुल्लाह ऐसा घर है कि हमने लोगों के दिलों के अंदर इसकी मोहब्बत डाल दी है, लोग बार बार आना चाहते हैं, लोगों के दिल बार बार आने से भी नहीं बढ़ते, फिर वो ये कोशिश करते हैं कि दोबारा अल्लाह के घर में जाएं। और फरमाया व अमना, और हमने बैतुल्लाह को बनाया अमन की जगह। कोई चोर आ जाए, कोई डकैत आ जाए, मक्का में दाखिल हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमन दे दिया। हज़रात ज़ी वकार, ये तो अब मुसलमानों की हुकूमत है। जाहलियत के दौर के अंदर भी बैतुल्लाह के अंदर अगर सगे बाप का कातिल बैठा होता तो लोग उसे कुछ भी ना कहते। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस घर को हुर्मत वाला बनाया है और अमन की जगह बनाया। जाहलियत का वो दौर कि जहाँ पर छोटी छोटी बात पे खून बहाना मामूली समझा जाता था,
خون کی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن سامنے سگے باپ کا قاتل بیٹھا ہے تو لوگ اسے بھی نہ کہتے یہ بیت اللہ کی شان ہے۔ فرمایا ہم نے بیت اللہ کو اکٹھا کرنے کی جگہ، اجتماع کی جگہ، بار بار آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم اصل کے اندر وہ درخت ہے، وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی میرا یہ دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی جائے۔ اللہ رب العالمین نے عمر کی تجویز اس کو قرآن مجید بنا کے رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرما دیا اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے نبی اپنی امت کو اس بات کا درس دے دیجئے کہ مقام ابراہیم کو آپ نے نماز کی جگہ بنانا ہے۔ اب کوئی بھی عمرہ کرنے کے لیے جائے، حج کرنے کے لیے جائے، بیت اللہ کے طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ جا کے وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اگلی بات فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہ تم دونوں صاف کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں کتنا اعزاز ہے بیت اللہ کی صفائی کرنا، مسجد حرام کی صفائی کرنا، کہ اللہ اپنے نبیوں کو حکم دے رہے اور اپنے برگزیدہ نبیوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف کرو، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ اب اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی کہ اللہ کے گھر کو میل کچیل سے اور اللہ کے گھر کو گند سے اور اللہ کے گھر کو کوڑے کرکٹ سے اور اللہ کے گھر کو نجاست سے پاک کرنا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر شرک کی جو نجاست ہے وہ نہیں آنی چاہیے، بتوں کی جو نجاست ہے وہ نہیں آنی چاہیے، تماثیل کی جو نجاست ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ یہاں پہ ہر قسم کی نجاست کو آپ نے دور کرنا ہے۔ یہاں پہ ظاہری نجاست بھی نہیں آنی چاہیے، عقیدے کی نجاست بھی نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس گھر سے صدا بلند ہونی چاہیے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اپنے نبیوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تو نے میرے گھر کو صاف کرنا ہے۔ اور دیکھیں بڑے سے بڑا بادشاہ ہو وہ بیت اللہ کی صفائی کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ سعودیہ کے بادشاہ ہوں، حضرات ذی وقار امیر ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تیل کی پیداوار ان کے پاس ہے، دنیا کی حکمرانی ان کے پاس ہے، لیکن وہ بھی آتے ہیں تو آ کر بیت اللہ کو صاف کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ کو اللہ لے جائے مکہ مدینہ،
جو نہیں گئے اللہ ان کو اسی سال لے کے جائے، جو گئے اللہ بار بار لے کے جائے۔ آپ کو جگہ جگہ پہ ملے گا خادم للحرمین الشریفین، بادشاہوں کی تصویر لگی ہے اور ساتھ لکھا ہوا ہے یہ حرمین شریفین کے خادم ہیں۔ بادشاہ نے ساتھ لکھا خادم الحرمین الشریفین، یہ حرمین شریفین کے مکہ اور مدینہ کے یہ خادم ہیں، خدمت گزار ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ اس گھر کی خادمی اور اس گھر کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور دنیا کے بادشاہوں کی کیا اوقات ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا ہے کہ میرے گھر کی صفائی کرنی، اور یہاں پہ کوئی چھوٹی سی مسجد کا عہدہ کسی کو مل جائے، وہ کہتا ہے جناب میں مسجد کا فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، سارے خادم کیوں نہیں بنتے؟ اللہ رب العالمین نے ان کو سعودیہ کا بادشاہ بنایا ہے، لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ خادم الحرمین شریفین لکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ جناب یہ مسجد کے صدر ہیں، یہ سیکٹری ہیں، یہ جنرل سیکٹری ہیں، یہ خزانچی ہیں۔ آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ مسجد حرام کا خزانچی کون ہے، کبھی سنا ہی نہیں۔ حضرات خادم الحرمین الشریفین، مسجد حرام کے خادم، اور یہاں پہ خادم کو، جو مسجد کا خادم ہو اس کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ کوئی آتا ہے آ کے وہ کہتا ہے یہ دیکھو ٹوٹیاں کیسی ہیں، کوئی دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے مسجد کے واش روم کیسے ہیں، کوئی تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے کلینوں پہ دیکھیں گرد کتنی ہے۔ ہر بندہ دوسرے کو کہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خود کوئی بھی خادم نہیں بنتا۔ میرے رب نے اپنے نبیوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے میرے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم دونوں نے میرے گھر کو صاف کرنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے۔ اگلی بات، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے بھی صاف کرنا ہے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی صاف کرنا ہے۔ اب دیکھیں اعتکاف والے خیمے آج کل تو مسجد حرام میں نہیں لگتے، جہاں بھی جگہ ملے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، مسجد کے اندر ہی رہتے ہیں۔ ساری مسجد کی صفائی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ صفائی کا نظام بہت اعلیٰ ہے۔ یہاں پہ ہماری چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، لیکن آپ کو گرد بھی ملے گا، غبار بھی ملے گا، آپ کو صفائی نہ ہوئی بھی ملے گی، لیکن اللہ کی قسم ہے جب بھی دیکھا ہے مسجد حرام کو گرد و غبار سے اور گند سے پاک ہی دیکھا ہے۔ اتنی بڑی مسجد اور اتنا نظام ان کا، اور اتنی خلقت ہونے کے باوجود بھی صفائی پہ ذرہ برابر بھی وہاں پہ کمی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی مسجد کو صاف کرنا ہے۔ والقائمین، اللہ فرماتے ہیں جو قیام کرتے ہیں، جو رات کو اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، ان کے لیے بھی پاکیزہ ماحول ہونا چاہیے، ان کو بھی گندگی نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ حکم کن کو مل رہا ہے؟ نبیوں کو مل رہا ہے۔ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جو رکوع اور سجود نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی مسجد حرام کو آپ نے صاف کرنا ہے۔ تو حضرات ایسی عظیم مسجد ہے بیت اللہ اور مسجد حرام کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے ان کی صفائی کرنے کا۔ اگلی بات، بیت اللہ ایک چیز ہی ایسی اللہ نے بنا دی ہے کہ بڑے سے بڑا سخت دل کا مالک کیوں نہ ہو، جب بیت اللہ سے جدائی کا وقت قریب آتا ہے تو اس کا دل جو ہے جدائی محسوس کر کے اور جدائی کا وقت قریب آنے پر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ دیکھیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے لیے جانے لگے تو آپ پیچھے نظریں دوڑا دوڑا کر بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور الفاظ کہتے ہیں کہ بیت اللہ، اے مکہ مکرمہ، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، چھوڑتا بھی نہ، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجبور کر دیا ہے کہ اب اللہ کے حکم سے اس کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، کہ آپ نے اپنی زندگی کا کتنا عرصہ 50 سال سے زائد کا عرصہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں گزارا ہے، لیکن پھر جب چھوڑ کے جانے لگے پھر بھی آنکھوں سے آنسو ہیں کہ اس شہر کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ 21 دن کے لیے بندہ جاتا ہے، 28 دن کے لیے جاتا ہے، 15 دن کے لیے جاتا ہے، 5 دن کے لیے، 7 دن کے لیے جاتا ہے، ہر وقت اگر وہ سامنے ہی بیٹھا رہے بیت اللہ کے تو پھر بھی اس کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ کتنے ایسے افراد ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی حاضری منظور کی ہے، سال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہر جمعہ وہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جا کے پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی دلوں کے اندر جو محبت ہے بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کی وہ کم نہیں ہوتی۔ ایسے خوش نصیب بھی ہیں پاکستان کے لوگ، خصوصاً کراچی کے لوگ، کہ وہ ہر جمعہ یا مسجد حرام میں پڑھتے ہیں یا مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہے یہ فضل دے دے اور جس پہ چاہے یہ کرم کر دے، کہ اللہ رب العالمین نے ساری زندگی اس کا آنا جانا لکھ دیا ہے، اور یہ پیسوں سے بات نہیں بنتی، یہ اللہ کے فضل سے بات بنتی ہے۔ ریڑھی چلانے والے اور جلیبیاں نکالنے والے اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین ان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ وہ تو سرمایے کے مالک نہیں ہوتے۔ ایک عورت غالباً پاک پتن کے رہنے والی، اس سے کسی نے پوچھا آپ کیسے یہاں پر پہنچی ہیں؟ مدینہ میں وہ موجود تھی۔ وہ کہتی ہے خامند میرا کب کا فوت ہو گیا تھا، لوگوں کے گھر کام کر کے پیسے جوڑ جوڑ کے، اور کتنے سالوں سے میں پیسے جوڑ رہی ہوں، پھر آج اللہ نے یہ اپنا فضل کیا ہے کہ میں اس کے گھر میں آ گئی۔ تو حضرات، مکہ مسلمانوں کا ایسا محبت بڑا شہر ہے کہ ہر خاص و عام، ہر امیر، ہر غریب وہاں جانے کی تمنا کرتا ہے۔ اب دوسرا شہر مدینہ ہے۔ مدینہ کا پہلا نام یثرب، اور یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ احزاب۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک جماعت نے کہا اے اہل یثرب، آج دشمن تم پہ غالب آ جائے گا، تمہارے کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں رہے گی، لہذا تم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بہرحال یثرب کا
لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، اور دوسرا نام اس کا مدینہ ہے، اور مدینہ بھی قرآن مجید میں لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ منافقین نے کہا جب ہم مدینہ میں جائیں گے تو آج جن کو عزت ملی ہے مسلمانوں کو، ہم ان کو ذلیل کر کے مدینہ سے نکال دیں گے، نعوذ باللہ، استغفر۔ تو یثرب جو پہلا نام تھا وہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود، اور مدینہ یہ بھی موجود ہے۔ اور اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو مدینہ شہر کو کہتے ہیں، کوئی بھی شہر مدینہ، عربی زبان میں مدینہ شہر کو کہتے ہیں، جس طرح ہمارے انگلش میں سٹی کہتے ہیں، عربی زبان کے اندر شہر کو مدینہ کہتے ہیں۔ تو مدینہ الرسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر۔ اور حضرات جب یہ نبی پاک آئے تو بیماریوں کا گھر تھا، بیماریوں کا گھر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور اللہ سے دعا کی، اللہ میرے بابا ابراہیم نے مکہ کے لیے دعائیں کی تھی، میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو حرم بھی بنا دے، اس کو بیماریوں سے نجات بھی دے دے، اس کے مد میں بھی برکت ڈال دے، اس کے سا میں بھی برکت ڈال دے۔ مد اور سا یہ پیمانے ہیں وزن کرنے کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی پیمائش میں، اس کی پیداوار میں بھی برکت ڈال دے، اور اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اور یہی وہ شہر ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو مدینہ میں رہتا ہے اور مدینہ میں ہی موت اس کو آتی ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایسے بندے کے لیے میں سفارش کروں گا۔ وہ بندہ نبی پاک کی سفارش کا مستحق ہے کہ جس کو موت مدینہ میں آتی ہے اور وہ رہتا بھی مدینے میں۔ محبت کی بات ہے، الفت کی بات ہے نا۔ کئی لوگ جو ہیں اللہ ان کو آخری عمر میں لے کے جاتا ہے مکہ اور مدینہ، پھر وہ یہاں سے دعا کروا کے جاتے ہیں لوگوں سے کہ دعا کیجئے گا ہم ادھر ہی رہیں، واپس نہ آئیں۔ 2020 میں غالباً جب میں گیا تو ایک اماں جان، غالباً 50 سال ان کی عمر ہوگی۔ اب مشقت جو ہے وہ مکے میں زیادہ ہے، بندے نے عمرہ کرنا ہوتا ہے، عمرے کے چکر بھی ہیں، پھر صفا مروہ کی سعی بھی ہے، بندہ بڑا تھک جاتا ہے۔ لیکن مدینہ میں آ کے وہ اپنے آپ کو ذرا ہلکا محسوس کرتا ہے، کیونکہ پھر وہاں پہ صرف نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ مکہ میں بالکل ٹھیک ہیں، مدینہ میں آئی ہیں، اللہ نے 4-5 دن کے بعد ان کو اپنے پاس بلا لیا اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ان کا بیٹا اب وہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، جو ادارے ہیں، ان کے پاس گیا کہ میری والدہ کی خواہش ہے کہ بقیع قبرستان میں ہم نے دفن کرنا ہے۔ ہم سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میری والدہ جب انہوں نے محفل کروائی تھی گھر میں تو انہوں نے دعا کروائی تھی کہ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے مدینے میں موت دے اور بقیع قبرستان میں اللہ مجھے دفن ہونے کا موقع دے۔ لوگ خواہش کرتے، اور کیوں نہ خواہش کریں۔ نبی پاک نے فرمایا میں قیامت کے دن اس بندے کے لیے سفارش کروں گا کہ جو بندہ مدینہ میں فوت ہوا۔ اور حضرات ذی وقار بقیع قبرستان ایسا عظیم قبرستان ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد، اللہ بقیع غرقد کے اندر جو لوگ دفن ہیں ان کو معاف فرما دے۔
مکے کے اندر بھی قبرستان ہے مقبرۃ المالا، لیکن اس کے لیے نبی پاک کی دعا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بڑے قبرستان ہیں، ہر جگہ ہی قبرستان ہوتے ہیں، ہر شہر کے اندر، ہر محلے کے اندر قبرستان ہوتے ہیں، کسی کے لیے نبی پاک نے دعا نہیں کی۔ دعا کی ہے اگر کسی قبرستان میں دفن ہونے والوں کے لیے تو وہ صرف بقیع کے دفن ہونے والوں کے لیے کی ہے کہ اللہ بقیع والوں کو معاف کر دے۔ اور یہ جنت ہم نے خود بنائی ہے، جنت البقیع، جنت اس کا نام نہیں ہے، نہ نبی پاک نے جنت کا ہے نہ اللہ نے جنت کا ہے، اس کا نام ہے بقیع الغرقد، یا اس کو کہتے ہیں مقبرۃ البقیع، بقیع کا قبرستان۔ حضرات اب مدینہ کے اندر مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی جہاں پہ بندہ نماز ایک پڑھتا ہے اللہ ثواب 1000 سے زائد نمازوں کا دیتا ہے، ایک نماز ثواب 1000 سے زائد نمازوں کا۔ اور لوگوں نے مشہور کیا ہے 50,000 نمازیں، اور دین کے معاملے میں تحقیق کیا کرو، گاڑی خریدنی ہو، مکان خریدنا ہو، رشتہ کرنا ہو، تحقیق کرتے ہو، دین اتنا ہی یتیم رہ گیا ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق ہی کوئی نہیں، ہر سنی سنائی بات بنا لیتے ہو۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے ثواب 1000 سے زائد نمازوں، اور یہ مسجد قربان جاؤں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، 2 یتیم لڑکوں کی۔ نبی پاک کا جب ارادہ ہوا مسجد بنانے کا تو آپ ان کے وارثان کے پاس گئے کہ یہ جگہ ہمیں مسجد کے لیے دے دیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو مسجد مدرسے کے لیے جگہ دیتے ہیں، اور ان وارثان نے بھی سمجھا کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کے نبی یہاں پہ مسجد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے معاوضہ نہیں لینا، لیکن قربان جاؤں جنہوں نے یتیمی دیکھی ہو ان کو یتیموں کا احساس ہوتا ہے۔ یتیمی ایک بہت بڑا سبق ہے، اور یہ وہی بندہ جانتا ہے جس نے یتیمی میں ایام گزارے ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ یتیموں کا حق ہے، جو جگہ کی قیمت بنتی ہے میں ضرور دوں گا، اور نبی پاک نے جگہ کی قیمت دی، اور وہاں پہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ اور مسجد نبوی وہ عظیم مسجد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا، گارے کے ساتھ پتھروں کو جوڑا، کھجور کی ٹہنیوں کے ستون بنے، اور چھت کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی۔ مسجد کچی تھی، جب بارش ہوتی مسجد کی چھت ٹپک پڑتی پانی سے، پانی نیچے گرتا، اور صحابہ کرام کیچڑ کے اندر سجدے کرتے۔ آج مسلمانوں تمہارا کیا حال ہے؟ آج مسجد میں قالین بھی ہیں، آج تم ڈھونڈتے ہو سردی آ جائے گیزر کہاں پہ لگا ہے، ہیٹر کہاں پہ لگا ہے، ہم نے وہاں پہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ مسجد کے ساتھ مخلصانہ عمل نہیں ہے۔ مسجد جو بھی ہے وہاں پہ نماز پڑھیں، گرمیاں آ جائیں ہم نے اے سی والی مسجد میں نماز پڑھنا ہے، جہاں پہ باقی سال نماز پڑھتے ہیں اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اور نبی کے صحابہ کچی مسجد میں نماز پڑھتے، بارش ہوتی تو یہ نہ کہتے کہ اب کیچڑ ہو گیا ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔ گرمی کی تپش ہوتی تو یہ نہ کہتے گرمی بڑی ہے اسی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے اپنے سر سے پگڑی اتار کے، کپڑا اتار کے، پتھریلی زمین اور تپتی ہوئی زمین وہاں پہ آپ اپنا کپڑا رکھتے تاکہ جب سجدہ کرنا ہے پیشانی نہ جلے۔ ایسی کیفیت، مسجد کچی تھی، نمازی پکے تھے، موسم کی کوئی پرواہ نہیں،
اور حضرات دعا کریں اللہ ہمیں بھی جس طرح سے صحابہ کرام نے مسجدوں سے محبت کی ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مسجد نبوی کے اندر آج جو مسجد نبوی موجود ہے اس کے اندر روضہ ہے۔ روضہ اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، تو نبی پاک نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگوں میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک جو جگہ ہے، میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک جو جگہ ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہاں پہ کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے وہ جنت میں بیٹھا ہے۔ آخری بات سن لیں، یہاں سے جو بھی جاتا ہے نا بندہ، وہ جا کے کہتا ہے میں ریاض الجنہ جانا ہے، میں ریاض الجنہ جانا ہے، میں ریاض الجنہ چ نفل پڑھنے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کا، ریاض الجنہ میں بیٹھنے کا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثواب نہیں بتایا، بس یہ کہا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اصل ثواب نماز پڑھنے کا پہلی صف کے اندر ہے۔ جتنے بھی حاجی جاتے ہیں کسی کی زبان سے میں نے یہ نہیں سنا میں نے آج پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنی ہے، بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں ریاض الجنہ میں ہم نے جا کے نفل پڑھنے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ جائیں، ضرور جائیں، ریاض الجنہ کی زیارت کریں، وہاں پہ نفل بھی پڑھیں۔ جتنا دوسری مسجد کی دوسری جگہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے اتنا ہی ریاض الجنہ میں ہے۔ لیکن کوشش یہ کریں اللہ مدینہ لے کے جائے، مسجد نبوی لے کے جائے تو پہلی صف کے اندر نماز پڑھیں۔ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور پہلی صف کے متعلق کی، مسجد نبوی کی پہلی صف کے متعلق کی نبی پاک نے فرمایا تھا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے تو لوگ آپس میں جھگڑیں میں نے پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے، یہاں تک کہ ان کو کوڑا ڈالنا پڑے، پرچی پانی پوے، پرچی تے نہ لکھ کے جدہ نہ آئے وہ پھر پہلی صف وچ نماز پڑھے۔ تو دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔